60 سال کی دعاؤں کے بعد 86 سال کی عمر اللہ رب العزت نے ایک بیٹا عطا کیا۔ اب وہ بیٹا بھی جب کچھ جوان ہونے لگا، بڑا ہونے لگا، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے فرما دیا کہ اب اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ جو آدمی ایمان کے لحاظ سے جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے آزمائش، امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے ہی بڑے امتحان آتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا بھی اصول ہے کہ KG1 والے سے میٹرک کے امتحان کے پرچے نہیں لیے جاتے، اس سے اسی طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں جو اس نے پڑھے ہوتے ہیں، جو اس کو سمجھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نیک بڑے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر تھے، تو امتحان بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا اور سارے امتحانات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب فرمایا۔ اب جب صبح ہوئی تو انہوں نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کرو، اب اس کو کسی دعوت میں لے کر جانا ہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ عورت ذات ہے، اگر میں اس کو یہ بتاؤں گا پورا معاملہ تو ہو سکتا ہے کہ عورت ذات ہے پریشان ہو جائے، بس اتنا کہا کہ اس کو تیار کرو، کسی دعوت پہ جانا ہے۔ بیٹا تیار ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ساتھ چھری اور رسی بغل میں دبا لی۔ بیٹا جیسے ہی تیار ہوا تو اپنے ساتھ لے کر چل نکلے۔ اب شیطان چونکہ کوئی موقع وہ چھوڑتا نہیں ہے، سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بیٹا کہاں ہے آپ کا؟ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ وہ ابا کے ساتھ دعوت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا دعوت کون سی دعوت میں گیا ہے؟ وہ اس کو لے کر گیا ہے ذبح کرنے کے لیے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا وہ بدبخت آج تک کسی باپ نے بھی اپنے بیٹے کو بھلا کیا ذبح کیا ہے؟ شیطان نے کہا کہ وہ مجبور ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے وہ ذبح کرنے کے لیے لے کے گیا ہے، اللہ کا حکم ہے تب لے کر گیا ہے۔ آج کل بھی شیطان جو ہے نا ہر صورت میں، ہر روپ میں آتا ہے۔ اور عقائد میں خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تاکہ عقائد خراب ہوں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے بدظن ہو کر گمراہی کی طرف چلے جائیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا بدبخت باپ بھی کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو حضرت ہاجرہ نے بہترین جواب دیا اور اسے کنگریاں اٹھا کر ماری اور کہا دفع ہو جا شیطان۔ اب شیطان نے دیکھا کہ یہاں میری دال نہیں گلی، پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے آیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دعوت میں جا رہا ہوں۔ تو شیطان کہنے لگا دعوت ماوت کوئی نہیں ہے، تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ اور تجھے جا کے ذبح کرے گا، اب یہ اللہ کا حکم ہے، مجبور ہے۔ اسماعیل علیہ
अलैहिस्सलाम ने कहा کہ کہاں اللہ کا حکم اور کہاں میرا گلہ میری گردن، اس سے بڑی خوش نصیبی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ میرا گلہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں قبول فرما لے۔ میں اس قابل کہا کہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی اٹھا کر کنگری اس کو ماری اور کہا، فرمایا دفع ہو جا شیطان مردود۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی امتحانات ایسے لیے اب حضرت حاجرہ کو جب بیٹا پیدا ہوا کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس کو ویران بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ میں کیسے لے کر جاؤں؟ اللہ نے فرمایا کہ سواری ہم بھیجیں گے، جبرائیل آئے گا اور آپ کا کام ہے ساتھ چلنا۔ پوری شریعت میں دین میں ہمیں کہیں بھی چوں چرا کرنے کی، بولنے کی، بلکہ صرف دین کے اندر ماننے کی اور چلنے کا حکم ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تب بھی ابراہیم علیہ السلام نے چوں چرا نہیں کی، پوچھا نہیں۔ اب آگ میں جب ڈالا جا رہا تھا تو سامنے آگ ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، آگ کا فرشتہ بھیج دیا، پانی کا فرشتہ بھیج دیا، سارے فرشتے بھیج دیے کہ جا کر پوچھو ابراہیم سے، میرے پیارے پیغمبر سے، اگر انہیں تمہاری ضرورت ہے تو تم جا کر ان کی مدد کرو۔ اب پیغمبر کا ایمان دیکھنا، سامنے آگ کا فرشتہ کھڑا ہے، پانی کا فرشتہ کھڑا ہے، سارے فرشتے کھڑے اور کہنے اما الیک حاجۃ، کیا آپ کو ہماری ضرورت ہے، ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ آگ والا فرشتہ کہتا ہے ہماری ضرورت ہے، ہم آگ کو بجھا دیں۔ پانی والا کہتا ہے ہماری ضرورت ہے تو بتا دو۔ پیغمبر کا ایمان دے کے فرمایا فلا حاجۃ الیک، آگ والے فرشتے سے کہا، پانی والے فرشتے سے کہا کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جو اللہ مجھے آگ میں ڈال رہا ہے میرے لیے وہی اللہ کافی ہے، وہی مجھے بچائے گا اور مجھے دیکھ رہا ہے اچھی طریقے سے۔ اب جب یہاں حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے اور حضرت حاجرہ شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، نبی کی بیوی، گھر والی ہے، کوئی معمولی گھر والی نہیں ہے، اور آج سے 4000 سال پہلے عرب کی کیا حالت ہوگی؟ پتھر ہی پتھر، نہ کوئی انسان نہ درخت، کچھ بھی نہیں، ویران جگہ ہے۔ جبل احد، جبل عمر، یہ 4 پہاڑ ہیں، چاروں پہاڑوں کے درمیان میں حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب اگر آدمی اکیلا ہو تو بھی سمجھ آتی ہے، مرد ہے برداشت کر لیتا ہے، عورت ذات ہو کر اکیلی نہ ہو، اس کے ساتھ دودھ پینے والا بچہ ہو اور اس کے ساتھ آدمی ویران جگہ پہ چھوڑ کے چلا جائے۔ اب جب جہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ویران ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، بستی ہو، چلو آدمی وہاں جا کر رہ جائے، آباد ہو جائے، اللہ کا حکم ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ جیسے حضرت حاجرہ کو اونٹ سے اتار کر چاروں پہاڑوں کے درمیان چھوڑ کر جانے لگے۔ اب حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتی ہے، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ جب شوہر گھر والی کو چھوڑ کر جائے تو دل میں ذرا سوچیں، تصور کریں عورت پر کیا گزرتی ہے۔
ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ رہی ہے حضرت ہاجرہ، ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے بولنا کچھ نہیں، چپ چاپ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ دیکھیں ساری چیزوں کے اندر کچھ نہیں رکھا، صرف اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میرے حکم کی کتنی تعمیل کرتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرنے میں در حقیقت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا ہے۔ ہر چیز کے اندر اصل تعمیل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا بولنا کچھ نہیں، آگے چلے چلے تقریباً 3 میل تک چلے تو حضرت ہاجرہ بھی سمجھ گئی، فرمایا کہ اللہ امرک، کیا اللہ کا حکم ہے کہ یہیں چھوڑ کے چلے جاؤ؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے، خاموش کی حالت میں یوں سر ہلا دیا کہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذن لن یضعن اللہ، اب جو ہے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا، بھلے بیابان جنگل ہو، ویران ہو، درخت بھی نہ ہو، پانی بھی نہ ہو، تپتی دھوپ ہو، کوئی بات نہیں، اب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اب اسی وادی میں جو ہے حضرت ہاجرہ چکر لگا رہی، کبھی صفا پہ کبھی مروہ میں دوڑ رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اب جو حکم ہے نا کہ 7 طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کے چکر لگاتے ہیں، یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سعی ہے۔ اب 7 طواف کے بعد حضرت ہاجرہ کی ہمت ہار گئی تھی، گر گئی تھی، ورنہ اور بھی ہمت ہوتی تو اور بھی چکر لگا لیتی۔ اب شیطان جو ہے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آتا ہے، پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اب آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا کہ بھائی بوڑھے ہو، 86 سال کی عمر میں اللہ نے ایک ہی بیٹا تمہیں دیا اور وہ بھی تم اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہو، کچھ اور چیز لے کر اللہ کے راستے میں قربان کر دو، اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے، کچھ اور چیز قربان کر دو۔ جوان بیٹے کو ایک ہی بیٹا ہے اور اتنے عرصے بعد اتنی عمر میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کنگریاں اٹھائی، ملعون کو ماری، کہا دفع ہو جا۔ اب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر چھری اور رسی لے کر سیدھا چل پڑے پہاڑی کی طرف جہاں حکم تھا کہ ذبح کرنا ہے۔ پہاڑی پر جب پہنچے تو باپ بیٹے کی جو گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں نقل فرمایا۔ اسی کو شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں نقل کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، خواب میں کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں۔ پدر بولا کہ بیٹا رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا عجیب نرالا باب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو آپ ذبح کرتا ہوں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں۔ اور اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا اس لیے کہ دیکھتا ہوں نبی کی اولاد ہے، نبی کی اولاد میں کتنا دم ہے، کتنی طاقت ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا آپ نے جو خواب دیکھا ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں تو بے شک آپ قربان کریں اور انشاءاللہ العزیز آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں بھی ہمیں سبق دے دیا کہ ڈائریکٹ اپنے اوپر
آدمی نفس شیطان نفس پر اعتماد کر کے اپنے اوپر بات نہ لے بلکہ کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم اس پر ثابت قدم رہے۔ اور ساتھ ہی اسماعیل علیہ السلام نے 2 مشورے دے دیے ابا کو۔ فرمایا کہ ابا جب آپ مجھے لٹانے کے لیے آپ سب سے پہلے ایسا کر لیں کہ میری آنکھوں میں پٹی باندھ لیں، میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیں، تاکہ جب اللہ کا حکم پورا کر رہے ہو تو اللہ کا حکم پورا کرنے میں باپ بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے اور اللہ کا حکم پورا ہونے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اب جب پٹی باندھ کے لٹایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگے، چھری چلا رہے، چھری چلتی نہیں۔ اب ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ دوستو، اولاد ہے، اولاد کی کتنی بڑی محبت ہوتی ہے والدین کو۔ آج اگر ہم جانور لا کر رکھتے ہیں کچھ دن اپنے پاس، اس سے انسان کو مانوسیت، محبت، انسیت ہو جاتی ہے۔ اولاد تو اولاد ہے، لیکن ہمیں یہ قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل سبق دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جان بھی قربان کرنے کا حکم آیا تو سوچنا نہیں پڑے، وہ بھی ہم قربان کر دیں۔ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ فرمائے وہ ہم قربان کر دیں، یہی اصل دین کی تابعداری ہے، فرما برداری ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ تجویز پسند نہ آئی ہو، مشورہ پسند نہ آیا ہو، آپ ایسا کریں میری آنکھوں سے پٹی کھول دے، ہاتھ پاؤں میرے کھول دے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہوں کہ باپ بیٹے کی نظر بھی ملے، چھری بھی چلے، تو یہ ٹھیک ہے، پٹی اتار دی، باپ کی نظر بھی مل رہی ہے، بیٹے کی نظر بھی مل رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، چھری چلتی نہیں۔ چھری کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ خبردار، اگر اسماعیل کو ذرہ برابر بھی کاٹا تو تجھے اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ چھری کی کیا طاقت تھی، کیا ہمت تھی کہ وہ چلتی۔ پٹی کھولنے کے بعد بھی چھری چلی نہیں۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے ایک اور مشورہ دیا، فرمایا کہ ابا ایسا کرے کہ چھری کی جو نوک ہے یہ نوک میرے گلے میں رکھے اور نبوت کا جتنا زور ہے آپ نبوت کا زور ڈالیں تاکہ چھری چل جائے۔ کیا جذبہ تھا پیغمبر کا، بھاگے نہیں اللہ کے حکم سے۔ آج ہم اللہ کے حکم سے بھاگنے کے لیے ہزاروں دلائل اپنے لیے تلاش کرتے ہیں، ہزاروں بہانے تلاش کرتے ہیں، اور جی خاندان والے کیا کہیں گے، یہ تو صوفی بن گیا، اس نے تو داڑھی رکھ لی، اس نے تو ٹوپی پہن لی۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا چھری کی نوک رکھے اور سارا نبوت کا زور ڈال دے تاکہ میرا گلا کٹ جائے اور اللہ کے حکم پر قربان ہو جاؤ۔ سارا نبوت کا زور ڈالا، چھری کی جو نوک ہے، لیکن چھری چلی نہیں۔ اللہ کا حکم تھا، وہ تھوڑا سا دستے کے اندر لکڑی میں جگہ تھی، چھری وہاں گھس گئی لیکن آگے نہیں چلی، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیج دیا۔ اور پھر فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ نے واقعی خواب کو سچ کر دکھایا اور بڑی قربانی اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر یہ سنت آپ کی آج تک نہیں، قیامت تک یوں ہی زندہ ہوتی رہے گی، اور میری مخلوق میں جو بھی انسان اللہ کے راستے میں قربانی کرے گا، قربانی میں تو وہ بکرا، دمبا اور گائے ذبح کرے گا، لیکن خدا کی قسم میں خدا اسے بیٹا ذبح کرنے کے برابر اجر عطا فرماؤں گا۔ قربانی تو وہ جانور ذبح کریں گے، بکرا کریں گے اور دمبا کریں گے، گائے کریں گے، لیکن ان کو میں ثواب اتنا ہی دوں گا ابراہیم جتنا ثواب میں نے آپ کو عطا کیا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو آدمی صاحب نصاب ہو
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت دیا ہو، اتنی رقم ہو کہ صاحب نصاب تک پہنچتی ہے، مثال کے طور پر 1.5 لاکھ روپے جو 52 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، ان دنوں میں قربانی کے دنوں میں جس کے پاس موجود ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہ کرے، پیارے آقا نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ میں بالکل ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے۔ اللہ کے حکم یہ ہے کہ عیدگاہ کے اندر بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور جتنے بھی لوگ عیدگاہ میں عید پڑھنے آتے ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ تو اس لیے قربانی بہت بڑا عمل ہے، ہمیں چاہیے کہ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ لازمی قربانی کرے، ہیلے بہانے کر کے قربانی سے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کا حکم ہے، انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے اللہ کا حکم کیسے پورا ہو جائے، اور قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق بھی عطا نہیں فرماتے، اسی کو فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، 8 بجے کا وقت چونکہ اعلان کیے ہے، طریقہ سماعت فرما لیں پھر نماز پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت ہے، اس میں نماز عید کی نیت آپ نے یوں کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب، بس اتنی کہہ کے یہ نیت ہے، لمبی نیت کی ضرورت نہیں ہے کہ پوری نورانی قاعدہ سنا دیں۔ اس کے بعد اس میں 6 تکبیریں ہوتی ہیں زائد، جو باقی نمازوں میں نہیں ہوتی۔ 6 تکبیروں کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ہم سب تکبیر کہیں گے، نیت باندھ لیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، امام بھی مقتدی بھی دونوں۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر ہم سب خاموش ہو جائیں گے، پھر 3 تکبیرات ہیں، تینوں تکبیرات کے اندر ہم ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک، پھر چھوڑ دیں گے، تینوں تکبیرات۔ تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے، مقتدی خاموش، امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا۔ یہ پہلی رکعت کا طریقہ ہوگا۔ دوسری رکعت کا طریقہ یہ ہے، امام سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور سورت ملائے گا رکوع سے پہلے، پھر 3 تکبیرات ہوں گی، چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ طریقہ ہے۔ اب سب درود فرما لیں، نماز عید ادا کریں۔